شہری ٹی وی دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم۔ ناظرین، سابق ایم این اے امجد علی خان کے استعفیٰ منظور ہونے کے بعد میاں والی میں پھر ضمنی الیکشن کی فضا بن چکی ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے باضابطہ طور پر ضمنی الیکشن کا شیڈول جاری کر دیا گیا ہے۔ شیڈول کے مطابق سیاسی دنگل 19 مارچ کو سجنے جا رہا ہے۔ اب تک نون لیگ کی جانب سے 2 امیدوار سابق ایم این اے عمیر حیات خان روکھڑی اور عبید اللہ خان شادی خیل نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے ہیں۔ پی ٹی آئی کی جانب سے سابق ایم این اے امجد علی خان بھی کاغذات نامزدگی جمع کرانے جا رہے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے آپ سے بات کرتے ہیں۔ سر، پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا۔ سر بتائیے گا کہ اس دفعہ کے الیکشن کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور پی ٹی آئی کی جانب سے الیکشن کے لیے کیا تیاریاں ہیں؟ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ آج پورا میاں والی عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے، پورا پاکستان عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے، پوری دنیا کے جتنے بھی ہمارے پاکستانی ہیں وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے، وہ ایک سوچ کے ساتھ کھڑے، ایک نظریے کے ساتھ کھڑے، اور اس میں کچھ دوسری رائے نہیں ہے کہ آج میاں والی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ چاہے بائی الیکشن ہو چاہے جنرل الیکشن ہو کلین سویپ کرے گا۔ بلا شبہ سر، آپ کی محنت بھی سامنے ہے، میاں والی کی عوام کے سامنے۔ سٹی پیکیج دیکھ لیں، مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل دیکھ لیں، یہ ساری چیزیں بھی ہیں، لیکن کچھ لوگ یہ اعتراضات بھی کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ میاں والی سٹی پیکیج لیٹ سٹارٹ ہوا، کیا اس وجہ سے آپ کے الیکشن پہ کچھ اثرات پڑ سکتے ہیں؟ میرے خیال میں شراز، آپ اختر مجاز اور دونوں میرے دوست مسلسل اس سٹی پیکیج کے حوالے سے تو خاص طور پہ اویئر ہیں۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ 2020 میں یہ ہم نے سٹارٹ کیا تھا، بدقسمتی یہ تھی کہ ویریشن تھی اس وقت ریٹ میں، اور کوئی بھی جو کانٹریکٹر تھا وہ اس کو کوئی لینے پہ تیار نہیں تھا، اور میرا تو کوئی کانٹریکٹر تھا نہیں یا میرا کوئی انٹرسٹ اس میں نہیں تھا۔ تو 2021 میں آ کے ہم نے بڑی مشکل سے جو ہے یہ کانٹریکٹ، جب ریٹس بہتر ہوئے تو انہوں نے وہ اس کو ایوارڈ ہوئے، اور اس کے بعد ہم نے پوری کوشش کی، اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ 4 ماہ کا جو عرصہ گزرا پچھلا، اس میں جس برے طریقے کے ساتھ میاں والی کو نشانہ بنایا گیا کہ تمام فنڈز جو ہے روک لیے گئے، اور ابھی بھی جو ہے ان کا وتیرہ وہی ہے۔ جی سر۔ تو ہم نے تو اپنے طور پہ جو کوشش کی، آپ دیکھیں کہ میاں والی آپ کو ایک بدلتا ہوا میاں والی نظر آئے گا۔ آپ جس روڈ سے گزریں الحمدللہ آپ کو لائٹس بھی لگتی نظر آئیں گی، روڈ صاف نظر آئیں گے۔ ہاں مسائل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بالکل سر، آپ کی کن بات فیکون کی طاقت اللہ کے پاس ہے، بے شک آپ کی بات میرا بالکل کام درست ہے۔ کوشش کرنا۔ اچھا سر، الیکشن سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے کہ اپنے دیکھنے والے اپنے ووٹر سپورٹر کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ فرق پاکستان، اور عمران خان جس نظریے کو لے کے کھڑا ہے، ہم نے اس کو اور بلند کرنا ہے، اس جھنڈے کو، کیونکہ یہ پاکستان ہم نے حاصل کیا اپنے خون سے، ہم نے اس کی سلامتی کے لیے خون دی ہے، اس کی تکمیل کے لیے خون دی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کو سبز کرنا ہے اپنی کوششوں سے۔ اس کے اندر سے ہم نے وہ، میں اس لیے کرتا ہوں جو بھی میں جہاں پہ بھی جاتا ہوں میرا ایک ہی سلوگن ہے کہ ورک فار پاکستان، اور اگر سر پاکستان زندہ باد۔ آپ اپنے مخالفین کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں تو؟ ہمیشہ رواداری کی سیاست ہمیں کرنی چاہیے، خالی تنقید سے حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ آپ نے ایک پازیٹیو لے کے میاں والی کی ڈیولپمنٹ کا پروگرام لے کے آئے، کوئی مجھے بتا دے کہ میاں والی کے مسائل کیا ہے، میرے پاس ایک ایک چیز میرے فنگر ٹپس پہ ہے کہ اس وقت ہمیں کن مشکلات کا، کن سماجی برائیوں کا سامنا ہے، اور ان کے لیے ہم نے کس طرح کام کرنا ہے۔ اور میں یہ تمام میاں والی کو کہنا چاہتا ہوں کہ اسی کی طرف ہم جب جائیں گے تو یہ انشاءاللہ میاں والی، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ میاں والی ہم ایز اے ماڈل ڈسٹرکٹ لے کے آئیں گے، صرف اس لیے نہیں کہ اس میں ڈیولپمنٹ ہو، اس میں کہ ہم نے دوبارہ پیار، محبت، ایثار ایک دوسرے کے لیے پیدا کرنا ہے۔ آپ پہلے بھی ایک اور چیز پہ کوشش کرتے رہے ہیں کہ میاں والی میں جو کرائم کی شرح ہے اس میں اضافہ ہوا ہے، آپ نے کافی محنت بھی کی ہے، لیکن قتل و غارت کی اس پہ پنجاب میں میاں والی پہلے نمبر پہ بھی آیا ہے۔ آپ آگے کیا ویژن لے کے چلیں گے؟ شراز، کوئی بھی ملک اور قوم ترقی اس وقت کرتی ہے، یہ ہے ہمارے سماجی مسائل، ہمارے جو مسائل ایک قانونی ہم نے لڑنے ہیں، اور کچھ سماجی ہم نے سماج سے ان کے خلاف جدوجہد کرنی ہے۔ ہم نے رواداری کی، محبت کی جو فضا ہے دوبارہ اس کو بحال کرنا ہے لوگوں کے ساتھ مل کے۔
اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں اس کرپشن کا خاتمہ بھی یہ سماجی ایک بیماری ہوگی، اس کو بھی خاتمے کے لیے ہم نے مل کے چلنا ہے۔ اور میرا دعویٰ ہے کہ کوئی کہہ دے کہ ہم 1 روپے کے روادار ہیں، میرے والد صاحب تھے، میں تھے، میرا بیٹا ہے، ہم ذمہ دار ہیں۔ 1 روپیہ نہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں نا جی 1 روپیہ تو کوئی نہیں کھاتا۔ میں چیلنج کرتا ہوں 1 روپیہ سے مراد ہے کہ کوئی ہم پہ ایک داغ بھی بتا دے کہ ہم نے کوئی انفیئر مین سے آنے ایک دھیلے یا جو بھی ہے ہم نے کوئی فائدہ اٹھایا ہے کسی بھی سلسلے میں، تو میں سمجھتا ہوں پھر ہمیں سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ ہم اللہ تک شکر ہے ہمارا کوئی ٹھیکیدار کوئی ٹاؤٹ نہیں ہے، نہ تھانے میں نہ ٹھیکیداروں میں، نہ ہمارا کوئی مڈل مین ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم حق حلال کی روزی کھاتے ہیں، بچوں کو بھی کھلاتے سر ہیں، آپ رب نے کی بلا مہربانی شبہ سے۔ بہت سی کوشش کی ہے کہ میاں والی میں امن کی فضا رہے، لیکن ایز اے شہری آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میاں والی میں اتنا زیادہ کرائم کیوں ہے؟ اس کی کیا فرسٹریشن وجہ؟ بھی ہے اس میں، جاب لیس بھی ہے، مجبوریاں بھی ہیں، پھر ہمارے سماجی مسائل بھی ہے، تھوڑا ہمارے اندر ایگو بھی ہے، ہمارے قبائلی سسٹم بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کے خاتمے کے لیے ہمارے ایلڈرز کو، ہمارے نوویلز کو ان کے لیے کام کرنا چاہیے، میڈیا کے لوگوں کو خاص طور پہ کام کرنا چاہیے۔ اس کے لیے میں صوفیہ اکرام سے بھی بات کی ہے، علماء اکرام سے بھی بات کر رہے ہیں، ہم ہر طبقہ کے جو لوگ ہیں ان سے بات کریں، انشاءاللہ تعالی اس کے لیے ہم بھرپور کوششیں کرتے رہیں گے۔ یہ کوئی سیاست کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے سیاست میں رہ کے یہ سارا کرنا ہے، آپ سماجی حیثیت سے بھی یہ بہت سارے کام کر سکتے ہیں، کیونکہ سیاست کا مطلب ہے کہ آپ نے معاشرے سے ڈی میرٹس کا خاتمہ ہے۔ سر آپ نہیں سمجھتے کہ اس کی ایک یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ میاں والی میں کھیلوں کے میدانوں کی کمی ہے، یا اس طرح کی تعلیم نہیں دی جا رہی؟ اور نہیں، الحمدللہ آپ دیکھیں کہ ہم نے میاں والی شہر کے اندر جو ہے وہ اسپورٹس کمپلیکس بنوایا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، میلہ گراؤنڈ پہ الحمدللہ وہاں پہ سٹی پارک بن چکا ہے، ڈریم لینڈ پارک ہے، پھر ہم نے الحمدللہ آپ کو یاد ہوگا کالا باغ روڈ پہ ہم نے اسپورٹس کمپلیکس وہاں پہ بنا ہوا ہے، ایون قمر مشانی الحمدللہ ورکنگ حالت میں ہے، ایون پپلا میں ورکنگ حالت میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہمیں سماجی برائیوں کے خلاف ایز اے قوم کھڑا ہونا ہوگا، ایز اے میاں والین کھڑا ہونا ہوگا۔ جی ناظرین، آپ نے امجد علی خان صاحب کی خوبصورت باتیں سنی، اور ان کا ایک ہی ویژن ہے کہ میاں والی ترقی کرے، اور اللہ کرے وہی کامیاب ہو جو ہمارے میاں والی ہمارے ملک کے لیے بہتر ہو، اور اللہ پاک ان کو اچھا کام کرنے کی توفیق عطا پاکستان فرمائے۔ زندہ باد۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک اللہ حافظ۔